ہم پہنچے تھے حضرت امام مسلم بن عقیل تک موجود تھے۔ آپ نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ چونکہ یہ حالات ہیں اور یہ دو صاحبان جو ابھی تشریف لائے یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آزمانے کے لیے تھوڑا سا اور اس کو صحیح کرنے کے لیے میں پہلے آپ کو بھیجتا ہوں، آپ جائیے میرا خط لے جائیے، آپ میری طرف سے نائب مقرر ہوں گے، وہاں کے سارے لوگ آپ کی بیعت کریں گے میری نیابت کے طور پر، یعنی وہ بیعت اصلاً میری ہوگی لیکن آپ کو میں خلیفہ بنا کر بھیجتا ہوں کہ آپ ان کی بیعت لیں۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ امام نے ان کو کچھ رقم دی اور بولا کہ غیر معروف راستوں سے، جیسے ہم چل کر آئے غیر معروف راستوں سے، آپ ایسے ہی ہو کر مدینہ طیبہ جائیں گے، وہاں سے وہ فلاں فلاں نام کے 2 گائیڈز لیں گے، ان کو یہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ میرے امام نے آپ کی قیمت مقرر کی ہے، آپ اس قیمت کو لے جائیے اور مجھے کوفہ پہنچائیے غیر معروف راستوں سے، تاکہ کسی بھی حکومتی کارندے کے ہاتھ آپ نہ لگ سکیں، تاکہ یہ میرا خط جو ہے یہ کسی حکومتی بندے کے پاس نہ پہنچے۔ امام مسلم بن عقیل کی جو عمر مبارکہ تھی یہ حضرت امام حسین سے 20 سال بڑے تھے۔ اب آپ مدینے پہنچے، وہاں سے ان گائیڈز کو لیا اور کوفہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ 2 میں سے ایک گائیڈ مر گیا، آپ وہاں پر ٹھہر گئے، ایک قبیلے میں آپ نے پناہ لے لی، اس کی تجہیز و تکفین کی، اس کو کفنایا دفنایا، جنازہ پڑھا، اس کو دفن کیا۔ پھر ایک اور اونٹنی والا ناکہ سوار آپ نے کرائے پر لیا، اس کو آپ نے مکے بھیجا امام کے پاس اور کہا کہ حضور راستے میں میرا ایک گائیڈ مر گیا، ہم رستہ بھی بھول گئے، جدھر ہم نے جانا تھا ہم اس کو اپنے رستے کو کھو کر کہیں اور بہت دور مقام پر نکل آئے ہیں۔ یہ 2 باتیں مجھے ایسی لگتی ہیں کہ یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، لیکن چونکہ میں شگونوں پر اعتبار نہیں کرتا، میں آپ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں، جو آپ فرمائیں گے وہ ہم کریں گے۔ تو اب امام کے پاس جب یہ قاصد پہنچا تو امام نے دوبارہ خط لکھا کہ اے میرے بھائی، آپ اللہ کا نام لیجئے اور سفر کو جاری رکھیے، کافی دن گزر گئے، جو معاملات ہونے تھے وہ ہو چکے، آپ دوبارہ کوفہ کی طرف عازم سفر ہوئیے۔ اب جو ہے وہ امام جو ہے وہ دوبارہ اپنے اس کوفہ کے سفر پر نکل گئے۔ ادھر امام جو ہے وہ ذی الحج کے بالکل شروع میں وہاں پہنچتے ہیں، امام مسلم بن عقیل کوفہ شہر میں پہنچتے ہیں۔ وہاں جس دن آپ پہنچے صبح کے وقت میں، صبح سے لے کے رات عشاء تک 14,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ کتنی جی؟ 14,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ اب 3-4 دن متواتر یہی سلسلہ رہا، آپ کے ساتھ جناب پیچھے کئی ہزار لوگ جماعت میں شامل ہوتے۔ تو اب امام جو ہے وہ اس بات پر مطمئن ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہے وہ کوفہ پہنچے تو کوفہ کے گورنر تھے اس ٹائم حضرت نعمان بن بشیر، صحابی ابن صحابی، ان کے والد جو تھے وہ بشیر انصاری، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کبار صحابہ میں، بڑے بڑے صحابہ میں شامل، ان کے صاحبزادے حضرت نعمان یہ وہاں پر کوفہ میں گورنر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے امام کا نمائندہ، چونکہ ابھی کوفہ والوں نے یزید کی بیعت تو کی نہیں تھی، اب انہوں نے دیکھا کہ میرے امام کا نمائندہ یہاں پر پہنچ چکا ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں، چونکہ گورنر یہ تھے تو ہمارے ہاں گورنروں کی طرح تو نہیں کہ جس کو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، سورہ اخلاص کے لیے کھڑا کرو تو ان کو سورہ اخلاص ہی نہیں آتی، تو وہ اس وقت کے جو گورنر ہوتے تھے جامعہ مسجد کے اندر خطبہ بھی وہ دیا کرتے تھے، نماز بھی وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اب وہ جب جاتے ہیں جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ میں جب جا رہا ہوں مسجد میں تو مجھے دیکھ کر کوئی شخص کھڑا نہ ہو، اور جب امام کے نمائندے حضرت امام مسلم بن عقیل آئیں تو سارا مجمع ان کی طرف بھاگ کھڑا ہو۔ اب میں نے پتہ کیا کہ یہ کون ہے تو پتہ چلا کہ یہ امام مسلم بن عقیل ہیں۔ اب چونکہ نعمان بن بشیر صحابی ہیں، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ظاہری ہوا تو یہ 8 سال کی عمر کے تھے، تو یہ تو مدینے کے سارے حالات کو جانتے تھے، ان کو رشتہ بھی پتہ تھا کہ ان کا حضور سے کیا رشتہ ہے، حضرت علی سے کیا رشتہ ہے اور میرے امام سے کیا رشتہ ہے۔ تو اب یہ تو صحابی جو ہے وہ تو رشتوں کا اور اس نسبتوں کا بڑا پاس رکھتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضور آپ میرے امام کے نمائندے ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو
آپ مجھے ارشاد فرمائیے، میں آپ کی ہر طرح سے خدمت کروں گا، ہر طرح سے آپ کے حکم کو بجا لاؤں گا۔ آپ نے اپنا مصلی امامت بھی حضرت امام مسلم کو پیش کر دیا کہ آپ جو ہے وہ اس مصلی پر کھڑے ہوں، نماز آپ پڑھائیں۔ آپ کا حق ہے، آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، آپ میرے محبوب کے رشتہ داروں میں سے ہیں، آپ جو ہے وہ مصلی امامت لیجئے اور اپنے تمام عمال کو، جو بھی ان کے سرکاری کارندے تھے، ان کو سختی کے ساتھ آرڈر جاری کیا کہ خبردار کوئی امام مسلم کو اگر ذرا سی بھی تکلیف دے گا تو وہ میرے عذاب سے بچ نہیں پائے گا، تو ذرا سی بھی ان کو تکلیف نہیں دینی، ان کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ رکھنا ہے، تا وقت یہ کہ ہمارا اور حکومت کا آپس میں کوئی میل جول ہو جائے، تب تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ امام کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ان کی بالکل اسی طرح قدر کرو جیسی ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے نائب بن کر آئے ہیں۔ اب انہی نعمان بن بشیر کی جو عمال تھے، انہی میں سے سرکاری کارندے میں سے ایک شخص نے خط لکھا یزید کو، اور اس نے کہا کہ جب تک نعمان یہاں پر موجود ہیں تمہاری خلافت یہاں پر نہیں ہو سکتی، کوئی شخص تمہاری بیعت نہیں کرے گا۔ یہ تو صحابی ہیں اور یہ تو امام کے مرتبے کو پہچانتے ہیں، یہ تو ٹوٹلی ان کے ساتھ ہیں، یہ تو ہر طرح سے ان کی خدمت کر رہے ہیں اور سرکاری پروٹوکول دے رہے ہیں، تو اگر تم اپنی گورنمنٹ بچانا چاہتے ہو تو یہاں کا گورنر بدل دو۔ اب جب یہ خط اس کا یزید کے پاس پہنچا، یزید نے پھر وہی ڈرامہ کیا کہ وہ خط اٹھا کر سرجون نامی اپنے جو ہے وہ سپہ سالار کو دے دیا، اپنے وزیر دفاع کو دیا۔ اب وزیر دفاع نے جب وہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یزید کو کہ حضرت بات یہ ہے کہ اگر آپ کوفہ کی گورنری بچانا چاہتے ہیں، کوفہ میں اپنی حکومت قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی شخص ایسا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، باقی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا بھئی کون ہے؟ اس نے کہا بصرہ کا گورنر۔ بصرہ ایک چھوٹا سا شہر تھا کوفہ کے مقابلے میں، اور اس کے پاس صرف بصرہ کی گورنری تھی، چھوٹی سے علاقے کی۔ یہ شخص ہے جو تمہاری گورنمنٹ کو وہاں پر بچا سکتا ہے، اور یہ اس قدر شاطر ہے کہ اتنی وہاں پر اگرچہ لوگوں نے امام کی بیعت کر لی ہے، ان کے ساتھ لگ گئے ہیں، لیکن یہ کس طرح رستہ بنانا ہے، کس طرح دارالحکومت میں پہنچنا ہے، کس طرح وہ جو گورنر کی رہائش گاہ ہے وہاں پر جا کر اپنا جھنڈا گاڑنا ہے، یہ بڑا شاطر ہے، لومڑی کی دماغ کا مالک ہے، یہ سب کچھ کر لے گا۔ اور آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، یہ عبداللہ ابن زیاد وہ بدبخت ترین آدمی ہے کہ جس کے دادے کا نام کسی کو نہیں پتا۔ عبداللہ کے باپ کا نام، عبید اللہ کے باپ کا نام زیاد، اور زیاد کے باپ کا نام کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، باپ کا نام ہی کوئی نہیں۔ اس کی ماں کا نام سمیہ لکھا جاتا ہے لیکن باپ کا نام ہی نہیں لکھا جاتا۔ وہ بدبخت جس کو اپنے دادے کا نام نہیں پتا، وہ بدبخت جو ہے وہ کوفہ کا گورنر بن کر آیا، کسی بھی تاریخ کی کتاب میں اس کے دادے کا نام نہیں ملتا۔ اب یہ جب وہاں پر پہنچا تو اس نے سارے حالات کو اپنے قابو میں لیا۔ 7 ذی الحج کی 7 تاریخ تھی جب یہ کوفہ میں پہنچا، اور کوفہ میں پہنچا یہ 5 یا 6 کو، لیکن 7 تک اس نے پورے کوفہ کو اپنے انڈر کر لیا۔ جب امام یہاں پر پہنچے تھے تو ذی الحج کے بالکل ابتدائی پہلا دن تھا، یا ابھی چاند نظر آنے والا تھا، تو انہوں نے 3-4 دن حالات دیکھے، حالات دیکھ کر آپ نے ان حالات کو اپنا سازگار پایا۔ آپ نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں پر جو ہے وہ معاملات بڑے اچھے ہیں، اور آپ جو ہے وہ یہاں پر تشریف لے آئیے۔ پہلی یا دوسری ذی الحج کو یہاں سے خط وہ روانہ ہوتا ہے مدینہ کی طرف، اور یہاں پر حالات چونکہ سازگار تھے، کئی ہزار بیعت کر لیتے ہیں، 20 ہزار کا لشکر جو ہے وہ لشکر جرار آپ کی امامت میں نمازیں ادا کر رہا تھا۔ آپ نے پہلی یا دوسری ذی الحج کو ہی یہاں سے خط روانہ کر دیا۔ اب یہاں سے خط پہنچا مکہ شریف میں، جب مکے میں خط پہنچا تو وہاں پر امام نے جب اس خط کو ملاحظہ فرمایا تو خط کی 3 جملے تھے، ٹوٹلی 3 جملے کہ تقدم، پیارے امام اپنا قدم رنجا فرمائیے، پھل پک کے تیار ہو چکا ہے، بہار اپنے جوبن پر ہے۔ 3 جملے لکھے، صرف 3 جملے کہ آپ اپنا قدم رنجا فرمائیے، پھل پک کر تیار ہو گیا ہے، اور بہار اپنے جوبن پر ہے۔ جب امام کے پاس یہ خط پہنچا اور ادھر وہ 20 اوباش نوجوان جو امام پر مقرر تھے وہ کیا کرتے، اب اپنا دباؤ بڑھاتے جا رہے تھے، کیونکہ 8 کو جو ہے امام نے وہاں پر جانا تھا، وہ کوفہ عرفات کے لیے اپنے حج کے ارکان ادا کرنے تھے۔ امام جو ہے وہ اپنا احرام بھی باندھ چکے تھے، احرام کی نیت بھی کر چکے تھے، حج کرنے کا مکمل ارادہ تھا۔ یہاں پر وہ بدبخت
جو یزید کا ساتھ دیتے ہیں وہ بدبخت یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا امام کو شریعت کا نہیں پتہ تھا کہ امام جو ہے وہ احرام باندھنے کے بعد مکے سے نکلے کیوں؟ وہ تو جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے معاذ اللہ۔ اس طرح کی ان پر تان زنی کرتے ہیں۔ ارے بدبختو، شریعت جس کے گھر سے آئی وہ شریعت نہیں جانتا، اس کو نہیں پتا کہ شریعت کیا ہے۔ تم آج کل کے لونڈے اٹھ کر یزید کا ساتھ دیتے ہو اور امام پر بھونکتے ہو۔ امام کے حج کے واقعات میں بتاتا ہوں۔ میرے امام نے 25 حج کیے ہیں۔ کتنے؟ 25 حج۔ اور حج کی فرضیت تو ایک ہی ہے، زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہوتا ہے۔ میرے امام کے نامہ اعمال میں 24 نفلی حج بھی موجود ہیں، اور اس میں سے 2 حجتین، 2 حج ایسے ہیں جو میرے امام نے اس طرح کیے کہ ہم میں سے کوئی شخص ویسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے امام نے کیسے حج کیا؟ مدینے سے 500 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے تقریباً مکہ مکرمہ کا، اور آج کل تو 2-4-6 گھنٹے میں سفر ہو جاتا ہے۔ بلٹ ٹرین پہ جائیں تو 3 گھنٹے میں، 3.5 گھنٹے میں ہم مکے سے مدینے پہنچتے ہیں، لیکن اس وقت کا تو سفر پیدل تھا۔ اور میرے امام کے پاس ایسا نہیں ہے کہ یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ جب امام کے پاس تھا کچھ نہیں، امام کے ساتھ پورا قافلہ سفر پہ تھا، اور ہر قسم کا ساز و سامان ان کے ساتھ اونٹوں پر سفر کرتا۔ لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے اور قریب ہونے کے لیے امام یوں کرتے کہ ہر 2 قدم اٹھانے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ ہر 2 قدم اٹھانے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتے۔ اور کبھی بیچ میں کوئی، چونکہ ظاہر ہے یہ مہینوں پر سفر مشتمل ہے، اور بیچ میں اگر کوئی ایسا وقت آتا جس میں نماز نہیں پڑھنی تو وہیں پر ٹھہر جاتے۔ جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تو 2 رکعت نفل پڑھ کر آگے چلتے۔ اور یوں آپ کئی مہینوں پر مشتمل سفر آپ نے مدینے سے مکے کا کیا، اور 2 حج اس طریقے سے ادا فرمائے کہ آتے جاتے آپ رستے میں نوافل پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس امام کو مسئلے بتاتے ہو کہ جو اس طریقے سے حج کرتا ہے۔ اس لیے اپنی ان زبانوں کو بند رکھیں، اور یزید جس کا آپ ساتھ دیتے ہیں اسی کا ساتھ دیں، امام کے بارے میں مت بھونکیں۔ پھر جب امام کے پاس یہ خط پہنچا تو امام نے ارادہ کیا کہ اب جو ہے وہ مکے میں، چونکہ انہوں نے دباؤ بڑھا دیا تھا کہ اگر تم جو ہے وہ 8 ذی الحج کو ارکان حج ادا کرنے کے لیے وقوف عرفات کی طرف روانہ ہوں گے تو ہم آپ کو وقوف عرفات میں وہاں پہنچنے نہیں دیں گے، ہم وہ آپ کو جو ہے وہ ارکان ادا کرنے نہیں دیں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ کو قتل کر دیں گے، معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ تو امام نے یہاں سے بھی اب رخت سفر باندھا کہ اب جو ہے وہ میں کوفہ کی طرف سفر کرتا ہوں۔ ادھر 8 ذی الحج سے پہلے 8 اور 7 ذی الحج کی رات کو امام نے مکے کو الوداع کہا، اور یہاں سے آپ جو ہے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ابن زیاد بدنہاد وہ جو ہے وہ اس نے گورنری سنبھال لی، اور ادھر فجر کی جماعت میں 20,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ جماعت میں شمولیت اختیار کی، اور عشاء تک وہ کم ہوتے ہوتے جب عشاء کی نماز میرے امام نے پڑھائی تو پیچھے 500 لوگ موجود تھے، صرف 500 لوگ۔ کہاں وہ 20,000، کئی ہزاروں کا لشکر، اور اب 500 لوگ، وہ جو مخلصین لوگ تھے۔ بقیہ جو یہودی ایلیمنٹ تھا، جو عیسائی اور مجوسی ایلیمنٹ تھا، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، اور وہ جو مخلصین کا تھوڑا سا گروہ تھا 500 لوگوں کا، وہ امام کے ساتھ رہ گیا۔ اور ابن زیاد بدنہاد نے حضرت نعمان بن بشیر کو جو ہے وہ معزول کیا، اور بصرہ اور کوفہ کی جو وہاں سے آیا تھا اس کے پاس لیٹر کہ یہ بصرہ اور کوفہ کو ایک ہی انتظامی معاملات میں ایک کر دیا گیا، ایک یونٹ بنا دی گئی ہے، اور اس پوری یونٹ کا گورنر میں ہوں۔ اور اس نے آتے ہی یہ اعلان کیا کہ جو شخص امام کو کھانا پانی دے گا وہ حکومت کی نظر میں مجرم ٹھہرے گا، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو امام کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو پھر اگلے دن یہ صبح سے فجر سے عشاء تک کی یہ حالت ہوئی، اور عشاء کے بعد اگلے دن جب امام کو سخت پیاس نے مجبور کیا، اور امام ہر ایک شخص کے گھر پہ گئے کہ مجھے پانی پلا دیا جائے، کسی شخص نے آپ کو پانی نہیں پلایا۔ اور کس نے پانی پلایا، کس نے کھانا کھلایا، اور امام کو اس اتنے مشکل وقت میں کس نے سہارا دیا؟ حالانکہ امام کو کون سہارا دے گا، یہ تو پوری دنیا کو سہارا دینے والے لوگ ہیں، لیکن اس وقت میں، اس مشکل وقت میں کس نے جو ہے وہ اپنی جنت کو کھڑا کرنے کے لیے امام کی قدم بوسی کی، ان کا تعاون کیا، ان کا ساتھ دیا؟ انشاءاللہ یہ میں آپ کو کل سناؤں گا، اور کل سے امام کے کوفہ کا سفر بھی شروع ہوگا۔ پھر اس سفر میں کیا ہوا، اب وہ اصلی واقعات جو ہے وہ اب شروع ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے۔